والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جہاں عبادتوں کو فرض کیا تو اسی عبادت ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے نوافل اور تطوع بھی مشروع کیا. تو مثلا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن ایک کے بعد ایک سے زائد کیا نفل ہے، تطوع ہے، اس میں اجر ہے اور ثواب ہے. الحج مرہ فما زاد فہو تطوع. ایسے ہی بھائیو، روزہ رکھنا رمضان المبارک کا مہینہ یہ فرض ہے، لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی پورے مہینوں میں بلکہ ہر ہفتے میں مشروع مسنون روزے ہیں. ایسے ہی بھائی اور محترم ساتھیوں، زکوٰۃ فرض ہے اگر آپ کے پاس نصاب ہے اور ایک سال گزر رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر صدقات اور ایسے ہی خیرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. 1 ریال بلکہ 1 روپیہ، اس سے بھی کم آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. ایسے ہی بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ 5 وقت کی نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ فرض ہیں، لازم ہیں، بلکہ شہادتین کے بعد سب سے اہم عبادت ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کے بعد یہ 5 نمازوں کے بعد مشروع اور ایسے ہی تطوع اور ایسے ہی مسنون نمازیں ہیں، کافی ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ مسنون یا تطوع کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس فرائض میں جو کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، وہ پورا کر دیتا ہے. پھر ایسے ہی بندے کا مقام اور رتبہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، ایسے ہی صحیفے اعمال میں مزید نیکیاں کماتا ہے. اس کے علاوہ بھائیوں، ایک اور شاید یہ ہم اور آپ یا ہم میں سے اکثر شاید وہاں تک ان کا ذہن نہیں گیا ہو، اس حدیث میں یہ بشارت ہے. یہ بشارت ذکر کرنے سے پہلے بھائیوں، ہم میں سے تقریباً ہر کوئی کبھی نہ کبھی تنہائی میں اس نے ضرور یہ شوق ظاہر کیا ہوگا، یہ تمنا اور یہ خواہش کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا. بلکہ کبھی کبھی خیالات اور دور تک چلے گئے ہوں گے جب ہم نے سیرت پر مطالعہ کیا یا سیرت کا مطالعہ کیا، اس پر نظر دوڑایا یا پڑھا یا میں نے سنا، تو کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت لاتے، بیعت کرتے، ایمان لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، آپ کے مجلس میں ہم شامل ہوتے. ضرور بھائیو خیالات آئے ہوں گے، اور اگر یہ خیالات آئے ہیں تو رب العزت کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. اور اگر ایسے خیالات نہیں آئے ہیں تو بھائیو ذرا حقیقت میں اچھی علامت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اور بھی محبت کی اور علامات ہیں. تو بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، لیجیے ایک بشارت، ایک خوشخبری، ایک طریقہ، ایک عمل، ایک وظیفہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو اب دنیا میں تو ناممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں، لیکن آخرت میں، قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، بلکہ جنت میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہیں گے، ساتھی رہیں گے، بہت ہی زیادہ قریب رہیں گے۔ اس حدیث پر غور و فکر کریں جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، وضو کا پانی لایا اور ایسے ہی آپ کی ضرورت کی چیزیں، سامان مہیا کے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل، آپ سوال کریں، کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، کوئی خواہش ہے تو آپ مانگیں اور ہم سے پوچھیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی رسول سے خود پیش کر رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول کو یعنی وہ چانس یا موقع ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ موقع فراہم کر رہے ہیں، جس طرح عربی میں کہتے ہیں اعلیٰ طبق من ذہب، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یعنی سونے کے برتن پر یعنی یہ ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا تو ہم کیا ضرورت پیش کرتے، ہم کیا مانگتے؟ بہرحال آپ اپنے خیالات میں رہیے، بعد میں بھی خود سے فیصلہ کر لیں کیا آپ مانگتے، لیکن یہ صحابی رسول کی طرف ہم پلٹتے ہیں، وہ صحابی رسول نے کیا مانگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل، سوال کریں، تو کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے نبی میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کا رفیق رہوں جنت میں، آپ کا ساتھی بنوں جنت میں۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول بھائیو جو شاید ہم پہلی مرتبہ ان کا نام سن رہے ہیں، یعنی مشاہیر اور سابقین اولین اور علماء صحابہ میں سے نہیں ہیں، لیکن عام صحابی کہہ لیجئے، ان کی یہ خواہش، یہ تمنا، اللہ اکبر، دیکھیں کس قدر ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہ ضرورت مند تھے اس میں اکثر صحابہ کرام، انہوں نے نہ بھائیو دنیاوی کوئی مسئلہ، کوئی دنیاوی حاجت، کوئی دنیاوی ضرورت نہیں انہوں نے پوچھا یا مانگا، گھر نہیں مانگا، باغ نہیں مانگا، بیوی نہیں انہوں نے طلب کیا، کہا اے اللہ کے نبی ہمیں آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر موقع دیا، کہا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی اور خواہش، کوئی اور چاہت ہے؟ اب بھائیو دوسرا بھی چانس جب مل گیا تو اب تو کچھ مانگ لینا چاہیے، چلیے دین کا سوال کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کر لیا، تو اب تو کچھ مانگ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، دوسری مرتبہ بھی انہوں نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی صرف ہمیں یہی چاہیے، ہماری یہی تمنا، یہی آرزو ہے، یہی امید ہے، یہی سوال ہے، یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ ادھر ذرا بھائیو ہم ٹھہرتے ہیں، یہ اصحاب اجلاء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جو تمام کائنات میں، تمام انسانوں میں یہ سب سے بہتر اور افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے چہیتے بندے ہیں انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام کے بعد۔ ان کا مقام اور رتبہ اس امت میں سب سے اونچا ہے، قرآن مجید شاہد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں شاہد ہیں، عقل سے بھی آدمی سوچے تو شاہد ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا پھر ان کا تعاون، ان کی مدد، ان کی محنت، تو آج یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، یہ اسلام دور دراز تک نہیں پھیلتا، اور یہ اسلام مشرق مغرب شمال جنوب کوئی بھی خطہ خالی نہیں ہے کہ ضرور وہاں موجود ہے، کم ہی تعداد میں ہوں، ہر جگہ 24 گھنٹے میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بلند نہیں ہوتا، عقل بھی اس بات پر شاہد ہے۔ لیکن تب بھی بھائیو افسوس اور حسرت ہے کہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے آپ کو امت میں شامل کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے نزدیک کے تمام صحابہ کرام یہ تو دھوکے باز تھے، یہ تو منافق تھے،
یہ تو کافر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے کے بعد، بلکہ موت کے بعد سب نے حقیقی چہرہ دکھا دیا، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ظاہر کی، آل البیت سے انہوں نے بغاوت کی. یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ بدبخت، خصوصاً ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کے نزدیک سب سے بڑے طاغوت ہیں، الجبت والطاغوت ہیں. ان پر لعنت دینا دین سمجھ رہے ہیں، جن کا یہ دین ہو بھائیو کہ اکابرین صحابہ کرام کو کافر سمجھنا، امہات المؤمنین پر بدکاریوں کی تہمتیں باندھنا کہ اعوذ باللہ انہوں نے فحش کا ارتکاب کیا، پھر ایسے ہی اپنے اماموں کو ربوبیت کے درجے تک پہنچا دینا، اور ایسے ہی ان کو متصرف سمجھنا، ان کو ہر چیز کا مالک سمجھنا، نفع پہنچانے والا نقصان دور کرنے والا سمجھنا. پھر ایسے ہی بھائیو اور محترم ساتھیو، اس کے بالمقابل جو صحیح مسلمان ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑے دشمن ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بڑے دشمن یہی ہیں، اور ان کا قتل کرنا واجب ہے. بلکہ آج بھائیو دور نہ جائیں، آج بھی یہ بدبخت، یہ رافضہ صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دشمنی یا ہمارے اصل دشمن یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہمارے اصل دشمن اگر ہیں تو یہاں سعودیہ والے ہیں، یہ مسلک والے ہیں. کیوں؟ اس لیے تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، امہات المؤمنین کو اپنی مائیں مانتے ہیں، قرآن مجید کو کامل سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی تحریف اور نقص اور کمی اور زیادتی سے پاک اس کو مانتے ہیں. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جبکہ یہ بدبخت، یہ کمبخت اللہ کی ان پر لعنتیں برسے، کہتے ہیں نہیں یہ قرآن ناقص ہے اور اس میں تحریف اور تبدیل صحابہ نے لے آیا اور یہ اصل قرآن نہیں ہے. تو بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ کہ ایک صحابی رسول اس حدیث پر غور و فکر کریں، اس کی تمنا، اس کی سوچ اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہے جنت میں. دنیاوی سوال، دنیا کے کوئی مال دولت کچھ بھی اس صحابی نے نہیں مانگا. اور آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ اور ان کے علاوہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جنہوں نے بھائیوں اپنے مال کو خرچ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا گھر میں چھوڑا اپنے بچوں کے لیے؟ اللہ و رسولہ ہم نے چھوڑا. اور وہ صحابہ کرام جب سوال ان سے کیا جا رہا، وہ بھی تلوار ان کے گردن کے اوپر ہے، ننگی تلوار، اور مشرکوں کا مجمع ہے. ادھر کوئی دو اور رائے نہیں ہے کہ ان قریب، بلکہ بس سیکنڈوں کی بات ہے، اس گردن کو جسم سے جدا کرنے والے ہیں. اس نازک لمحے میں بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ اے فلاں، اے خبیب بن عدی، کیا آپ یہ تمنا کر رہے ہیں، کیا یہ چاہ رہے ہیں، کیا آپ یہ پسند کرتے کہ ابھی اس وقت اپنے اہل و عیال میں ہوتے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے، اپنے گھر میں ہوتے، اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ سبحان اللہ. اس مرحلے، اس وقت میں بھی بھائیوں نہ ہیلے، نہ کاپے، نہ ایسے ہی ان کے دل میں ذرا بھی عزیمت میں کچھ خلل پیدا ہوا. نہایت ہی بھروسے کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، اعتماد نفس کے ساتھ کہہ رہے ہیں مسکراتے ہوئے کہ واللہ میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے اور ہم اپنے اہل و عیال میں رہوں. یعنی اے بدبختو، اگر کانٹا چبھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کانٹا چبھنے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان دے کر بچا سکتا ہوں میں، تو جان میری حاضر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے مجھے برداشت نہیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام. اور بھائیو، کیا وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے امت یا ایک کوئی بھی امتی صحابہ یا ادنا صحابی کا جو مقام اور رتبہ وہ نہیں پہنچ سکتا؟ کیا وجہ ہے بھائیو؟ جتنا بھی صالح ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، قرآن کا حافظ ہو جائے، سنن کا حافظ ہو جائے، محدث ہو جائے، پوری زندگی وقف کر دے اللہ کے لیے، تب بھی ادنا صحابی کا جو رتبہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا بھائیو؟ اچھا، ایک جواب بھائیو اس میں یہ ہے کہ بھائیو وہ لمحات
جن لمحات میں ان صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر، وہ بعد میں آنے والا امتی کبھی نہیں لا سکتا وہ لمحات. اس لیے بھائی یہ بھی ایک اہم سبب ہے، لا شک ایمان، اور اللہ نے مقام اور رتبہ دیا، اور اللہ نے ان کے رتبے کو ذکر کیا قرآن مجید میں. الگ یہ موضوع ہے، اس پر بھی تقریریں ہوئی ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کے متعلق بات آ گئی تو بتانا میں نے یعنی ضروری سمجھا. اب موضوع کی طرف آ رہا ہوں. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو، تو کہا کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں. پھر کہا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی اور تمنا، کوئی اور چیز ہے، کوئی اور خواہش ہے؟ کہا ہوا ذاک، صرف یہی ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم ہماری مدد کرو اس مسئلے میں، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سجود کے ذریعے. کثرت سجود کے ذریعے سے مراد کیا؟ کہ صرف سجدہ کرتا رہے آدمی؟ نوافل اور سنن فرائض کے بعد اس کا اہتمام کرو. تو اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ یہ نوافل اور سنن کے اہتمام کرنے سے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتا ہے. اس کا مقام اور رتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتا ہے. تو بھائی اور محترم ساتھیو، یہ بھی ایک نوافل اور سنن کے اہتمام کرنے کی یہ ایک فضیلت اور ایک اس کی ایک اہمیت ہے. تو بھائی اور محترم ساتھیو، فرائض، لا شک سب سے پہلے ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس لیے کہ یہ لازم ہے، فرض ہیں، اور ایسے ہی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کو ہیں یہ فرائض. پھر فرائض کے بعد بھائیو، پھر جیسے سنن رواتب ہے، اس کا اہتمام کرنا، جو دن اور رات میں 12 رکعتیں ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اس طرح 12 ہو گئے. حدیث میں آتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے پابندی کے ساتھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اس کا اہتمام کرنا. پھر اس کے بعد بھائیو اس طرح ضحیٰ کی نماز ہے. ضحیٰ کی نماز، اس کا بھائیو وقت بہت طویل ہے، اور اگر وقت طویل ہے تو پڑھنا آسان ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کا آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے آپ بھول کے چلا گئے، نہیں. یہ سورج نکلنے کے بعد ایک رمح، یا کہیے اشراق کے 10-15 منٹ کے بعد، اشراق کا جو وقت ہے، جو سورج کا طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد یعنی 10-15 منٹ پکڑ لیں، اس وقت سے لے کر ظہر کے اذان سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے، یہ پورا ضحیٰ کا ٹائم ہے. اور ایسے ہی ضحیٰ کی یہ نماز، اسی کو صلاۃ الاوابین، اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، حین ترمض الفصال، کہ جب شدید گرمی ہو جائے تب یہ ضحیٰ کی نماز اوابین کی نماز ہے. اور نہ کہ مغرب کی بات ہے جس طرح اپنے کچھ بھائی کہتے ہیں، اس لیے کہ مغرب کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نہ کہ شدید گرمی ہوتی ہے. اس کی 2 رکعت ہے، 2 یا 4 یا 6 یا 8، الگ الگ کر کے پڑھیں. اس کے بھی بہت ہی فضائل ہیں. اس میں سے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی وصیت کی تھی. ایک کیا؟ ہاں بھائیو کیا ہے؟ نمبر 1، سونے سے پہلے وتر کی نماز ہم پڑھ لیں، انوتر قبل ان انام. اور نمبر 2، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیں. اور نمبر 3، ضحیٰ، 2 رکعت ضحیٰ کی ہم نماز پڑھ لیں. اور ایسے ہی اور حدیثوں میں اس کی فضیلتیں ہیں. ان میں سے کہ ہر آدمی کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں. ہر ہڈی کے جگہ پر اس کو صدقہ دینا چاہیے، ایک بھلائی، ایک نیکی کرنی چاہیے. اور یہ 360 نیکیوں کی جگہ پر 2 رکعت اگر ضحیٰ کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے تو کافی ہے، گویا اس نے ادا کر لیا. تو بھائیو ضحیٰ کی نماز اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسے ہی پھر اور نمازیں کیا ہیں؟ رات کی نمازیں ہیں. افضل الصلاۃ بعد صلاۃ الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر اور افضل نمازیں رات کی نمازیں ہیں. تو رات میں نمازیں پڑھنا چاہیے، یعنی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد،
شروع رات میں، اوسط رات میں، آخری رات میں، لیکن جتنے ہی تاخیر سے پڑھیں اتنے ہی بہتر ہے، خصوصاً آخری تہائی رات میں، اس لیے کہ اس وقت اللہ رب العزت دنیا کے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا حل من سائل فأعطیہ حل من مستغفر فأغفر لہ، کہ ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا تاکہ اس کے گناہوں کو بخشوں، ہے کوئی ضرورت مند تاکہ اس کی ضرورت پوری کروں۔ اور اللہ اکبر بھائیو، یہ کئی لوگوں نے اس وقت کا جب انہوں نے اہتمام کیا اور انہوں نے دنیاوی مسئلہ یا دینی مسئلہ سوال کیا تو رب العزت نے بھائیو ان کی دعا قبول کی۔ کئی ایسے حالات، کئی ایسے واقعات ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر عاجز ہو گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس آپ کا یہ بیمار، آپ کا یہ مریض بس چند دنوں کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ مایوس نہیں ہوئے، اور آخری تہائی کے وقت میں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہو کر اور گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، خشوع اور خضوع کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا تو بھائیو آسمان سے مدد آئی اور وہ بیماری ختم ہوئی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ بھائیو ہر چیز پر قادر ہے، اور بھائیو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہترین موقع ہے۔ تو آدمی آخری تہائی رات میں نمازوں کا اہتمام کرے، پھر بھائیو آخری میں وتر کی نماز پڑھ لے، اور آخری رات کی نمازیں اس کی کوئی یعنی محدود گنتی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نمازیں دو دو رکعت دو دو رکعتیں ہیں۔ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما سبق، کہ آدمی دو دو کر کے نماز پڑھتا رہے، پھر جب یہ خوف ہو کہ صبح طلوع ہو جائے گا، فجر کی اذان ہو جائے گی تو ایک رکعت سے پڑھے تاکہ وتر سے ختم ہو جائے۔ تو بھائیو اس طرح اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، اور لا شک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پابندی کرنا چاہتے ہیں اور بہتر چاہتے ہیں تو 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اگر آپ آخری تہائی رات میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیں، یہ بہتر ہے کہ آپ عشاء کے بعد فوراً وتر کی نماز پڑھیں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، ایسے ہی اس کے علاوہ عام جو نوافل ہیں اگر اوقات نہیں ہے، ممنوع وقت نہیں ہے، تو آدمی بغیر تحدید کیے ہوئے پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی مسجد میں جب داخل ہو تو بغیر 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ اذا جاء احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ اس میں بھی اپنے کچھ بھائی غلطی کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جماعت کھڑی ہونے والی، بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، اگر آپ کو یقین ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو آپ کھڑے ہو کر انتظار کریں، حدیث کی مخالفت نہ کریں۔ اور اگر ہو سکتا ہے امام صاحب آ جائیں، ہو سکتا ہے نہیں، تاخیر کر سکتے تو آپ 2 رکعت شروع کر دیں، اگر پوری کر لیا الحمدللہ، اور اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور ختم ہونے والا ہے تو مختصر کر کے آپ پوری کر لیں، اور اگر شروع ہی میں ہے تو نماز سے فارغ ہو جائیں یا چھوڑ دیں، نماز کو ترک کر دیں، سلام کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے سلام جب عبادت مکمل ہو جاتی ہے تب سلام کیا جاتا ہے۔ اور تحیت المسجد کی اتنی تاکید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول کو دیکھا، اپنے ساتھی کو دیکھا، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ داخل ہوا، آ کے وہ صحابی رسول بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جمعہ کا خطبہ سننا زیادہ ضروری ہے، اور عقلی اعتبار سے بات معقول ہے، اور آج بھی اپنے وہ بھائی یہی کہتے ہیں کہ خطبہ سننا زیادہ ضروری ہے، جبکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، چاہے سمجھیں یا نہیں سمجھیں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح نہ سنت پر عمل کرتے ہیں نہ خطبہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو کاٹا اور ڈائریکٹ اس کے طرف متوجہ ہو کر آپ نے کہا صلیت، تم نے نماز پڑھی؟ قال لا، کہ نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی، تحیت المسجد میں نے نہیں پڑھی۔ آپ نے کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو دیکھیے بھائی اس طرح اہمیت یہ تحیت المسجد کی مثلا اس کی یہ تاکید ہے، اور نوافل
عام وقت میں بھی نماز پڑھنے کی، اس کی کوئی تحدید کوئی گنتی نہیں ہے، خاصتاً جمعہ سے پہلے آپ جتنا میسر ہو پڑھتے رہیں۔ تو خلاصہ کلام اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں یہ مقام اور یہ رتبہ ملے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں یا آپ کی رفاقت نصیب ہو، تو اس کے لیے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم نوافل اور سنن کا اہتمام کریں، فرائض کے اہتمام کرنے کے بعد نوافل اور سنن کا اہتمام کریں، جس کے متعدد نام ہیں، متعدد اوقات ہیں۔ اور کچھ بھائیوں مثلا رمضان سے متقید ہیں، مثلا تراویح کی نماز، تو ان تمام نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جنت میں داخل کرے، ہمیں جنت میں اونچا مقام عطا کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے، اور جنت سے پہلے میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔